النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہنا. بوات بلند سورہ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا رسول اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. قابل صد احترام ذی احتشام احباب گرامی قدر واجب التقدیر دوستو، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم برادر مکرم بھائی محمد اسلم خلجی صاحب کے گھر میں ہونے والی محفل درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا ہے بارگاہ قدوس میں کہ رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. دوستان محترم، یہ محفل پاک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی چاہت میں، آپ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے انعقاد پذیر ہے. اور مجھے جیسا حکم ہوا ہے قبلہ ہمارے صدر منظور صاحب اور خلجی صاحب کے درود پاک کی فضیلت پہ گفتگو کی جائے. آج آپ کو وہ درود سناتا ہوں جو اللہ مصطفیٰ پہ پڑھتا ہے. آپ نے آج تک یہ سنا ہے اللہ اپنے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے. اللہ کون سا درود پڑھتا ہے یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. رب کائنات نے قرآن میں اعلان کیا ہے، ساری کائنات کو خبر دی ہے کہ لوگوں میں رب ہوں، اگر میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو میں کیا کرتا ہوں تو فرمایا خبر یہ ہے میں مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کے لیے ہم جیسوں کو چنا ہی نہیں. اس نے کہا میں خود پڑھتا ہوں. توجہ رکھنی ہے، کائنات کی ہر چیز میں ہے. میں نے نماز پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے زکوٰۃ دے دی، میں نے حج کر لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. جب درود مصطفیٰ کی باری آئی تو میں لوگوں میں کو باہر نکالو. میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھنے میں نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما. اے ایمان والو تم بھی میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو. اب جب بھی درود پڑھا جاتا ہے میں کہہ کر نہیں پڑھا جاتا. اب سارے درود اٹھائیں. کوئی درود ایسا نہیں جس میں ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آقا آپ پہ سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ تو محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیج، تو پڑھ. رب کائنات نے اپنے مصطفیٰ پہ درود میں ہماری میں کو نکال دیا تو میں کو باہر نکالو. یہ مصطفیٰ ہے، یہاں تو ہی تو ہے. حکم دیا ہے ایمان والو تم بھی میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. کیا اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب درود پاک کا حکم آیا تو صحابہ نے کہا آقا ہم درود کیسے پڑھیں؟ میرے مصطفیٰ نے جو درود سکھایا وہ کیا تھا؟ فرمایا یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب بھی درود پڑھو مجھ پر تو پڑھنا ہے، میری آل پہ ساتھ پڑھنا ہے. آل محمد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کی آل پر درود پڑھنا ہے. یہ وہ درود ہے جو میرے مصطفیٰ نے سکھایا. تو جو ہے اور اللہ نے اسی درود کو نماز کا حصہ بنایا. یہ جو درود مصطفیٰ ہے یہ نماز کا حصہ اللہ نے اس لیے بنا دیا کہ قیامت تک کے لیے امت کو پیغام ملتا رہے کہ لوگوں میرے مصطفیٰ کی آل کی محبت کے بغیر، میرے نبی کی محبت کے بغیر نہ تمہاری نماز قبول، نہ تمہارے سجدے قبول، نہ تمہارے حج قبول. جب بھی درود پڑھنا ہے میرے مصطفیٰ کو ان کی آل کو ملا کے رکھنا ہے. اللہ نے جدا نہیں کیا، تم بھی جدا نہ کرنا. جب بھی درود پڑھو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ کوئی اور کام کوئی نہیں کرتا، ایک ہی کام ہے درود مصطفیٰ. اور آج آپ کو دو تحفے دے رہا ہوں، زندگی میں یاد رکھیے گا. دو عبادتیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی.
ہر چیز رد ہو سکتی ہے. کوئی ساری زندگی نمازیں پڑھے، مالک کی مرضی قبول کرے نہ کرے. کوئی حج کرے، مالک کی مرضی قبول کرے نہ کرے. کوئی صدقہ و خیرات کرے، مالک کی مرضی وہ بے نیاز ہے. کوئی یہ نہیں کہتا مولا ساری زندگی گزر گئی میری قبول کر، نیور. مگر دو عبادتیں، دو نیکیاں ایسی ہیں جو بھی کرے. اچھا یہاں قید نہیں ہے، کوئی بے ایمان کرے، کوئی کافر کرے، مرتد کرے، شرابی کرے، بے ایمان کرے، دنیا کا گناہ گار سے گناہ گار انسان کرے، اللہ اس کی بھی قبول کرتا ہے. نہ مسجد جانے کی قید ہے، نہ وضو کرنے کی قید ہے. اللہ نے دو عبادتیں، دو نیکیاں ایسی بنائی ہیں جو ہر بندے کی قبول ہے. ایک نیکی میلاد مصطفیٰ ہے، ایک نیکی درود مصطفیٰ ہے. نہ میلاد رد ہوتا ہے نہ درود رد ہوتا ہے. میلاد ابو لہب جیسا کافر کرے اسے اجر ملے تو ہم جیسے غلام کریں گے. بھئی دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے ابو لہب جیسے کافر کا خوشی منانا قبول کیا، اسے اجر ملتا، آج تک مل رہا ہے. تو اگر اس کا قبول ہے جس کے لیے اللہ فرمائے تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ کی شان ہے، وہ پردے نہیں اتارتا، وہ پردہ پوش ہے. مگر جو نبی کا گستاخ ہو اس کو ننگا کر دیتا ہے. نبی کی گستاخی کرنے والے کو قرآن میں ابو لہب نے گستاخی کے فرمایا، تب اللہ نے نام لیا. اللہ نام نہیں لیتا مگر نام لیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، میرے مصطفیٰ کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے. اور جس نے آقا علیہ السلام کا نام بگاڑا، سورہ نون پڑھے، اللہ نے اس کو بھی ننگا کیا. اس نے میرے آقا کا نام نعوذ باللہ محمد سے مزمم کہہ کر پکارا. محمد کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے. بولیے، اللہ نے اپنا نام محمد نہیں رکھا، اپنا نام اللہ رکھا ہے، مصطفیٰ کا نام محمد رکھا ہے کہ جس نے تعریف کرنی ہو وہ مصطفیٰ کی کرتا رہے. مصطفیٰ کی تعریف ہی خدا کی تعریف ہے. تو جب اس نے یہ بات کی، اللہ نے قرآن میں فرمایا اتلم بعد ذالک ذنیم. مصطفیٰ جو تیرا نام بگاڑ رہا ہے یہ اپنے باپ کا نطفہ نہیں، یہ حرام زادہ ہے، یہ حرام زادہ ہے. قرآن نے یہ کہا اتلم بعد، یہ زنا سے پیدا ہوا ہے. جب یہ حکم آیا نا قرآن کا، اس نے نیام سے تلوار باہر نکالی، گھر گیا، اپنی ماں کے سر پہ رکھتا، کہتا تیرا سر قلم کروں گا، بتا میرا باپ کون ہے. تیرے نبی نے سچ کہا ہے، تیرا باپ اس قابل نہیں تھا، میں نے تجھے فلاں چرواہے سے لیا ہے، تو حرام زادہ ہے. جو نبی کا گستاخ ہو حلالی ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرآن نے بتا دیا. تو ایک آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جو اپنے گھر میں میلاد کرے، جیسا بھی کرے، غریب ہو امیر ہو، قید نہیں ہے. خالی پانی پہ کر دے پھر بھی قبول ہے، تو 10,000 دے کے بگا لے پھر بھی قبول ہے. تو وہ نیکی کیوں نہیں کرتے ہو جو قطعی القبول ہے؟ نماز آپ نے پڑھ لی، گمان کر سکتے ہیں اللہ قبول کر لے، حج کر لیا، یہ ضمنی القبول ہے، مگر یہ قطعی القبول ہے. اور دوسری درود مصطفیٰ یہ رد ہوتی نہیں، کیوں؟ وہ خود بھی پڑھتا ہے. بولیے، جو کام رب خود کرتا ہو ہم جیسے گناہ گاروں کے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ درود ایسی نیکی ہے دوستو جو ہر حال میں قبول ہے. یہاں قید نہیں ہے، نماز میں قید ہے، وضو کی قید ہے، جسم کا پاک ہونا شرط ہے، جسم کا پاک ہونا، قبلہ کی طرف رخ ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، قیام ہونا، رکوع ہونا، سجدہ ہونا، یہ ساری چیزیں ملے تو نماز بنتی ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس نے درود پہ قید لگا دی، اس نے کہا نہیں، درود میری سنت ہے، جیسے بھی پڑھو، بغیر وضو کے پڑھو، اٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، پڑھنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا میں خدا کا. اس نے آسانی پیدا کر دی. اس عبادت میں آسانی ہے. اللہ نے کہا نہیں مسیطے جا سکتے گھر پڑھ لیا کرو، نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لیا کرو. اللہ رب العزت نے اپنی سنت کو محدود نہیں کیا. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے نماز کو محدود رکھا ہے. نماز کے لیے وضو کی شرط، نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا شرط، حج کے لیے قبلہ جانا شرط، کعبہ جانا شرط، حج کے دن ہونا شرط، روزوں کے لیے روزوں کا مہینہ ہونا شرط، عاقل بالغ ہونا شرط. کیونکہ ساری عبادات سنتیں ہیں مصطفیٰ کی. درود پڑھنا سنت ہے خدا کی. توجہ رکھنی ہے، فرق دیکھ لیں. یہ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، یہ میرے نبی نے سکھائے. نماز یوں پڑھنی ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو مجھے دیکھنا تمہاری نماز ہے. حج یوں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات ہیں وہ نبی کی سنت بنائی، اور درود پڑھنا اپنی سنت بنا لیا. میں درود میں خود پڑھوں گا. تو جو ہے یا نہیں؟ اتنی بڑی شان. تو جب اللہ رب العزت نے درود اپنی سنت بنا لیا، بولیے درود
تو اللہ نے اپنے نبی کی سنتوں پر قید رکھی، مقید بالزمان بھی، مقید بالمقام بھی۔ زمانے کی قید کیسے؟ جیسے رمضان کا روزہ رڑ گئے، اب سن نبی کا بلندی کیا ہے، نبی کے درود کا مقام کیا ہے، یہ نور و بشر کے جھگڑوں سے نکل جا۔ بشریت میں میرے آقا کی کنیز، نورانیت میں میرے آقا کی کنیز۔ بشریت اس لیے ہم جیسوں کو فیض ملے، نورانیت اس لیے فرشتوں کو فیض ملے۔ اگر میرے آقا حالت نور میں آتے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جن نظر آتے ہیں ہمیں، بولیے فرشتے نظر آتے ہیں، ہماری آنکھ اس قابل ہی نہیں۔ تو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو ہم جیسا بنایا تاکہ ان میں جاؤ حبیب یہ تجھے دیکھیں، مگر ہم میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ عقیدہ سمجھ لیں، وہ تو ہم جیسے بن کے آئے مگر ہم میں ان جیسا۔ بولو، میرے آقا نے صحابہ سے یہی فرمایا تھا جب روزے رکھے نا، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل؟ ابھی تو اندہ ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میں تو راتیں رب کے بعد گزارتا ہوں، مجھے کھلاتا ہے وہ، مجھے پلاتا بھی وہ ہے۔ جب آقا نے صحابہ کرام نے روزے رکھے، ابو بکر عمر عثمان و علی کو کیا فرمایا؟ ایکم مثلی، تم میں کون ہے میرے جیسا؟ ہے وہ میرے جیسا؟ جب اپنے ہوں انہیں فرمایا تم میں کون ہے میرے جیسا؟ جب کافروں نے کہا نہیں مانتے، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، ہاں ہاں میں بھی تمہارے جیسا۔ کافروں سے کہا میں تمہارے جیسا، تم اس لیے نہیں مانتے، تو اللہ حبیب نے فرمایا یہ تجھے اس لیے نہیں مانتے تو ان جیسا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، ہاں ہاں میں بھی تمہارے جیسا۔ کافروں کے لیے میں تمہارے جیسا، اپنوں کے لیے کون ہے تم میرے جیسا؟ گل سمجھے؟ میں مصطفیٰ نے فرمایا میں تمہارے جیسا، مجھے اپنی خدائی کی قسم جب تیرے جیسا بننے کی باری آئے گی انہیں اپنے عقیدے کی پر خود ہی ہو جائے گی، انہیں بتا ہاں ہاں میں بھی تمہارے جیسا، مگر میں مکہ کی جس گلی سے گزر جاؤں لوگ خوشبو سے مجھے پہچان لیتے ہیں۔ میں تمہارے جیسا، انگلی اٹھا دوں چاند میری انگلی پر رقص کرتا ہے، ہاں ہاں میں بھی تمہارے جیسا، میرے پسینے سے خوشبو آتی ہے، میں نکلا ڈیلا اندر رکھوں نور پلٹ آتا ہے، میں بھی تمہارے جیسا، کڑمے کو میں لعاب ڈال دوں پانی میٹھا ہو جائے، میری انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے، ہاں ہاں میں بھی تمہارے جیسا، میں انگلی اٹھاؤں چاند کا سینہ چل جائے، انگلی اٹھا دوں ڈوبا سورج پلٹ آئے، جابر کے مردہ بچوں پہ توجہ کروں وہ زندہ ہو کر بیٹھ جائے، ابو جہل کی بند مٹھی میں پتھروں سے کلمے پڑھا دوں، درختوں کو قدموں میں بلا دوں، ہاں ہاں میں تمہارے جیسا، تم میرے کو میرے جیسا ہے، تو سامنے آئے مصطفیٰ جیسا بننا تو دور کی بات، اللہ کی عزت کی قسم تو ساری کائنات کی طہارتوں سے دھو کے لیا۔ میرے مصطفیٰ کی ایک بیٹی فاطمہ الزہرا جیسے کسی کی بیٹی نہیں ہے، میرے آقا کے حسنین جیسے کسی کے نواسے نہیں ہے، میرے آقا کے ایک حبشی بلال جیسا حسین کسی کا غلام، ایک بلال حبشی کی برابری نہیں کر سکتے ہو، نبی کی برابری دور کی بات ہے۔ میرے نبی کے غوث جیسا کوئی نہیں ہے، میرے نبی کے غلاموں جیسا کوئی نہیں ہے، اس لیے جہاں اپنے ہوں میں تم میں کون ہے میرے جیسا؟ تو صحابہ میں سے کسی نے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں مصطفیٰ جیسا، ہر نبی یہ کہتا رہا آقا آپ ہمارے آقا ہیں۔ 1.25 لاکھ نبی آئے امتی ہونے کی دعائیں کرتے رہے، کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا ملا کہتا نبی میرے جیسا، بات سمجھے نہیں؟ نبیوں نے نہیں کہا، صحابہ نے نہیں کہا، کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا میں آقا آپ جیسا نہیں، ہر کسی نے کہا آقا ہمارے آقا ہم آپ کے غلام ہیں۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پہ گئے تو یہ بشر و نور تو نیچے تکتا رہا، بشریت اقسام رہی، نورانی صدرہ پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی رہی، جبرائیل دے انج ہاتھ بننے نے لو دنو تو ان ملتن لأحترق تو یا رسول اللہ آقا 1 انچ برابر بھی آگے بڑھوں گا تجلیات الہی کے نور سے جل جاؤں گا۔ فرمایا تو خود نور ہے، عرض کیا آقا نور دی حداں مک گئیاں، نور اگے جا نہیں سکتا، وہ جو ہے میرے آقا کو نور کے پیمانوں پہ نہ توڑ، نور تو جبرائیل جو عالم نور کے سردار ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، سونے نور اگے جا سکتا؟ اگر میرے آقا فقط نور ہوتے ادھر رہ جاتے، بشر ہوتے اقصا میں رہتے، بشریت اقصا میں رہی، نور سدرہ پر رہا، حقیقت آگے گزر گئی، حقیقت آگے گزر گئی۔ قرآن فرماتا ہوا بالافق الاعلی، ایک ایسا مقام آیا جہاں عالم بشریت کا آخری کنارہ، آگے لا مقام، اس کا اپنا نور، بشر کی ایک حد ہے، مخلوق کی حد ہے، میرے آقا جو آخری مقام پہ پہنچے آگے لا مقام ہے، آگے نبی جا نہیں سکتا، آگے اس کی اپنی ذات، اس کا اپنا نور۔ فرمایا کیف یا محمد انا ربا کا یصلی، میرے مصطفیٰ اب تو ادھر ہی ٹھہر، اب تیرا رب لا مقام چھوڑ کے تیرے استقبال کے لیے خود تیرے کیف
یا محمد سونے ڈھال میں آپ ہونا ان ربک یصلی تیرا مصطفیٰ تجھ پہ درود پڑھتا ہے. مانا مفسرین نے یہی کیا کہ حبیب تو ٹھہر جا تیرا نام تجھ پہ. اور یہاں پر سیدی و مولا حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں درود تو تب بھی پڑھا جا رہا تھا جب میرے آقا ابھی مسجد اقصی میں تھے, جب ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے. درود تب بھی پڑھا جا رہا تھا جب قبر موسیٰ کے قریب سے گزرے وہ کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے تھے. ہر نبی نے میرے آقا پہ درود پڑھا. مسجد اقصی میں درود پڑھا گیا تو درود تو اللہ ہر وقت پڑھتا ہے, یہاں کون سا درود پڑھ رہا تھا؟ تو وہ فرماتے یہاں معنی درود کا نہیں مطلب صلی یصلی صلاۃً کا ایک معنی ہوتا درود پڑھنا, اس کا ایک معنی ہوتا استقبال کرنا. یہاں معنی درود نہیں ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ یا محمد ان ربک یصلی, حبیب ٹھہر اب تیرا رب لامکان چھوڑ کے درود و سلام پڑھتے ہوئے تیرے استقبال کے خود تیرے قریب آ رہا. سبحان اللہ. یہ مبالغہ کر دیا بلا اللہ بھی آتا ہے بندے کے لیے. میں نے کہا وہ تو میرے مصطفیٰ ہے, وہ تو ساڈے لیے بھی ہوتا ہے. ہر رات پچھلے پیر آتا نہیں ہے, بلاتا نہیں ہے کوئی ہر رات ہمارے لیے آتا کہ نہیں آتا؟ وہ تو اپنے بندوں کے لیے آتا ہے. تو میرے مصطفیٰ اب جو قرآن اس نے جو حکم دیا, جو اس نے آیت بھیجی سنیں. جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, جبرائیل عالم نور کے سردار میرے نبی کے قدم چومے. جس نبی کے معراج کا آغاز یہاں سے ہو نور قدم چومے, اس کا اختتام کہاں پہ ہوگا؟ اچھا جبرائیل آئے, براق آئے, فرشتے آئے, حوریں آئیں, لے کے گئے, نبیوں نے استقبال کیا. اللہ نے اگلے دن میڈیا میں خبر نشر کر دی سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. بھیجا جبرائیل کو ہے, جبرائیل سزا پہ کھڑے رہے پورا واقعہ معراج کا. انہیں کہا میں آپ ہی آن کے لے گیا. واقعہ کچھ اور ہوا, خبر کچھ اور ہوئی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی, خود ہی لے گیا. اور جب وہ وہاں پہ پہنچے فرمایا ثم دنا. اب اس کے دو معنی بلکہ تین معنی پہ ثم دنا, حبیب قریب ہوا, فتدلی پھر رب قریب ہوا. ادھر سے حسن بڑھ رہا ہے, ادھر سے وہ آ رہا ہے, قرب ہو رہا ہے. ثم دنا ادھر سے میرے آقا قریب ہو رہے, فتدلی ادھر سے رب قریب ہو رہا ہے. اور کتنے قریب؟ فکان قاب قوسین, دو کمانوں کا فاصلہ رہا. اور ادنا پھر وہ بھی مٹا دیا. یہ ایک رات کا قرب آپ کو بتا رہا ہوں, درود کا ایک رات کا قرب تو جب سے بنایا تب سے بڑھ رہا ہے. کتنا؟ ثم دنا حبیب قریب ہوا, فتدلی پھر رب قریب ہوا. اتنے قریب ہوئے فکان قاب قوسین, دو کمانوں کا فاصلہ رہا. او ادنا پھر وہ بھی مٹا. توجہ رکھنی ہے. میں آپ کو معراج کی رات کا تھوڑا سا تخیل دے دوں. کمان اللہ رب العزت جو قوسین کا لفظ استعمال کیا نا, اللہ محتاج نہیں ہے, مگر اس نے چونکہ بات کرنی تھی عرب والوں میں, ان کو آگے بتانا تھا. میرے نبی نے معراج کیا, وہ پوچھتے کیسے ہوا, قرب کتنا, اللہ نے ان کو بتایا. قوسین کا فاصلہ رہا. قوسین کے تین معنی بیان ہوئے. ایک معنی ہے دو کمانے, جب عرب لوگ لڑتے تھے ان کی لڑائیاں ہوتی تھی, جب صلح ہو جاتی دو کمانے جوڑ کے ایک تیر چلاتے, ایسے کر کے جوڑ کے نا تیر چلاتے. معنی یہ ہوتا آج کے بعد ہم دونوں قبیلے ایک ہو گئے ہیں, ہم نے صلح کر لی ہے. جو اس کا دشمن وہ اس کا دشمن, جو اس کا یار وہ اس کا یار, جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا. اللہ نے قوسین کی مثال ان کو دی کہ لوگوں سنو, عرب والوں سنو, میں اور میرا مصطفیٰ معراج کی رات دونوں ایک ہوئے. جو مصطفیٰ کا ہوا وہ خدا کا ہوا, جو مصطفیٰ سے گیا وہ خدا سے گیا. جس طرح تم کمانے جوڑ کے اعلان کرتے ہو تیر چلا کے ہم ایک ہو گئے ہیں, میں اور میرا مصطفیٰ معراج کی رات ایک ہو گئے. اب مصطفیٰ کی عظمت خدا کی, حرمت مصطفیٰ حرمت خدا, اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا, محبت مصطفیٰ محبت خدا. اور قوسین کا دوسرا معنی ہے, یہ ابرو نہیں ہوتے آپ کے, یہ جو دیکھیں یہ دونوں یہ بھی قوسین ہے. بولیے کیا؟ اللہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین. خواجہ صاحب نے جگہ دے بھائی, خواجہ صاحب آگے آ جاؤ, ماشاءاللہ آگے آ جاؤ. میں نہیں رکھا جا سکتا, وہ فرض مہینہ ہے, اس پہ قید ہے, حج پر قید ہے, زمانے کی مکان کی, مگر رب کائنات نے درود مصطفیٰ پر کوئی قید نہیں رکھی. زبان بسم اللہ. علامہ قاری بشیر صاحب آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. ہمارے شوقت اسلام کے خادم ماشاءاللہ بشیر صاحب تشریف لاتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. جنیاں فوتیاں دینے اعلان کیتے نے کسی بھی نہیں کیتے ماشاءاللہ. ہن کہندا واری ساڈی بھائی زیادہ بھی کر دے ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. یہ ہمارے سمندری کی شان ہے.
ہر بندے سے اس بندے کا پیار ہے. میں نے شوقت اسلام میں 2 سال جمعہ پڑھایا, یقین کریں بڑا پیارا بندہ ہے. اللہ اس کو سلامت رکھے اور ہمارے شہر میں اللہ اس کو اور عزتیں عطا فرمائے. تو جو ہے جی, میں نے کہا نماز کے لیے اللہ نے زبان کی بھی قید رکھی ہے. آپ اردو میں نہیں پڑھ سکتے, انگلش میں نہیں پڑھ سکتے, کسی اور زبان میں نہیں پڑھ سکتے, عربی کی قید ہے. آپ عربی میں یاد کریں گے تو نماز پڑھیں گے, کیونکہ نبی کی سنت پر زبان کی بھی قید, مکان کی بھی قید, زمانہ بھی ہوگا, مکان بھی ہوگا. اللہ میں درود مصطفیٰ جو کہ میری سنت ہے ساری قیدیں اٹھا رہا ہوں. کسی کو عربی نہیں آتی, کوئی پنجابی میں پڑھے پھر بھی قبول, کوئی اردو میں پڑھے پھر بھی قبول. زبان امام باوردہ کا بریلوی کی لے لے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, قبول کروں گا. کوئی سادی کی زبان میں پڑھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ, پھر بھی قبول کروں گا. کوئی بصیری کی زبان لے لے, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم, پھر بھی قبول کروں گا. کسی کو کچھ نہ آتا ہو وہ ایسے ہی کرتا رہے, یا رسول اللہ تیرے در کو سلام, اس کا بھی قبول. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, اس کی آقا تجھ پہ سلام ہو, اس کا بھی قبول. فرمایا زبان کوئی بھی ہو, پڑھنا تمہارا کام ہے, قبول کرنا میں خدا کا. ہمیں مولوی لڑائی پھر دیا نہیں پڑھنا, او نہیں پڑھنا, نا آپ نے کہا جڑا ہمدہ پڑھیا کرو. اور دیکھیں اگلی بات سن لیں, اب جھگڑے مگڑے ویسے ختم ہو جائیں گے. درود پڑھنا اللہ کی سنت ہے, بولیے, اور نماز پڑھنا, اذان, روزہ, حج, زکوٰۃ, جتنی بھی عبادات ہیں یہ ہے سنت مصطفیٰ. اور نبی پہ درود پڑھنا سنت ہے, بولیے خدا پہلے یا نبی؟ خدا پہلے, بولیے خدا. نبی کا درجہ بولیے بعد میں, چونکہ مخلوق ہے وہ خالق ہے. اچھا ایک عمل ہے خالق کا, ایک عمل ہے مخلوق کا. تو خالق پہلے تو خالق عمل بھی پہلے ہوگا. خالق بڑا, اس کی سنت کا درجہ بھی بڑا. تو جو ہے یہ نہیں, اور دونوں کو ملا نتیجہ کے نکلے گا. درود ہے سنت خدا, عبادات ہے سنت مصطفیٰ, دونوں کو نکال کے نتیجہ خود نکال لیں, نتیجہ کے نکلے گا. درود مصطفیٰ پہلے ہے, اذان بعد میں ہے, درود پہلے ہے, نماز بعد میں ہے, درود پہلے ہے, حج بعد میں ہے, تیری ساری باتیں بعد میں ہے, درود مصطفیٰ پہلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. سارے جھگڑے مجھے سمجھ نہیں آتی, نبی پہ درود پہ جھگڑتے ہو یار. نبی پہ درود پہ جھگڑنا جھگڑنے والی بات بنتی ہے. تمہیں ایک ذات مصطفیٰ ہی ملی جھگڑنے کو. یہ ذات مصطفیٰ ایسی ہے, جب میرے آقا نے کوئسفہ پر اعلان نبوت کیا تھا نا, سرداران قریش, عتبہ, ابو جہل, ابو لہب, سارے سردار کھڑے تھے. تو میرے مصطفیٰ نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو انہوں نے میرے آقا سے کہا تھا, اے محمد ہمیں بتا تیرا خدا کیسا ہے, دیکھیں گے تو مانیں گے. فرمایا میرا رب نظر نہیں آتا, وہ دکھائی نہیں دیتا, سجائی نہیں دیتا. تو انہوں نے کہا پھر کیسے مان لی؟ فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون, 40 سال میں تمہارے درمیان رہا ہوں. میری کتاب زندگی کو دیکھو, میرے سفر کو دیکھو, میرے حضر کو دیکھو, میری تجارت کو دیکھو, تمہارے درمیان رہا ہوں. عبد المطلب میرا دادا, ابو طالب میرا چچا, عبداللہ میرا باپ, آمنہ میری ماں, حلیمہ سعدی گود میں پلا بڑا, بچپن میں ادھر گزرا, لڑکپن ادھر گزرا, جوانی ادھر گزری, تجارت تمہارے سامنے کرتا رہا, شادی تمہارے سامنے کی. ارے 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں, تم نے مجھے 40 سال دیکھا. جاؤ میری کتاب زندگی اٹھاؤ, کوئی ایک عیب تلاش کر کے لے آؤ. اگر میری ذات میں عیب نظر آ جائے میرے رب کا انکار کر دو, اور اگر میں بے عیب ہوں میری زبان پر میرے خدا کو بھی مان دو. وہ جو ہے جی صاحب 40 سال جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا انہیں عیب نہیں ملا. انہوں نے کہا محمد تو بے عیب ہے, تو سچا ہے, تو صادق ہے, تو امین ہے. ارے جنہوں نے دیکھا 40 سال دیکھا, ان کا سفر دیکھا, حضر دیکھا, اٹھنا دیکھا, بیٹھنا دیکھا. ارے جنہوں نے دیکھا انہیں عیب نہیں ملا. انی نے تو دیکھی ہی نہیں, تو نے تو دیکھا ہی نہیں. تو نبی کو بن دیکھے عیب تلاش کر رہا ہے. تجھے کبھی درود میں عیب نظر آئے, کبھی نبی کے حسن میں عیب نظر آئے, کبھی نور میں عیب نظر آئے. نہیں, جس کو مانا جائے عیب نہیں ڈھونڈتے, پھر درود پڑھتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لیں. واسف علی واسف لکھتے ہیں کہ تسلیم کے بعد تحقیق کرنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. جس کا کلمہ پڑھ لیا ہے, تسلیم کر لیا ہے, تحقیق کیسی؟ اب درود پڑھو. اور درود اللہ پڑھتا ہے, بولیے درود. اور اللہ کا درود کیا ہے سن لیں. اللہ رب العزت کا درود ہم جیسا نہیں ہے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو جمع کرتا ہے,
اور اپنے نبی کے حسن کی بات، کبھی جمال کی بات، کبھی کمال کی بات اللہ بیان کرتا، فرشتے کہتے ہیں مولا کو اور گل دس، کوئی اور بات بھی بتا۔ اللہ جب سے کائنات بنی ہے، یہ ختم کرنے لگا ہوں، یہ نقطہ بڑا ایمان افروز ہے، سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کا درود کیا ہے سن لیں، اللہ کا درود کیا ہے۔ یہ ابرو جو ہوتے ہیں ان کو بھی کوسین کہتے ہیں، تو مجھے بتائیں ان میں کوئی فاصلہ ہے؟ تو میں جڑے تو انہیں تم بس کوسین پہ فاصلے ماپتے رہو، او ادنا سونے تو اور کولو۔ اچھا اس قرب کا اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ اور کوسین کا تیسرا معنی یہ ہے، عرب میں جب دو بچھڑے ہوئے دوست گلے ملیں، جب ان کا عمل معانقہ تکمیل کو پا جائے اسے کہتے ہیں کوسین۔ اب اللہ جسم سے پاک ہے، وجود سے پاک ہے، جو وجود ثابت کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کا وجود نہیں ہے، جسم نہیں، مگر اس نے کبھی مچھر کی قرآن میں مثال دی ہے، کبھی کبے کی مثال دی ہے، کبھی ہاتھی کی مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ اب سنیں، معراج کی رات کوسین کا جو لفظ استعمال کیا، فقان قاب قوسین، کتنے قریب ہوئے؟ خلیل صاحب ذرا اٹھو ایک باری تو انہوں مانا سمجھاوا، خواجہ صاحب تسی اٹھو، اللہ مانا سمجھو، اے ذرا ویکھی اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ دو دوست بچھڑے جب ملتے ہیں نا، ذرا اینج کرو دوویں جنے، اے دیکھو ذرا اینج کرو، ذرا کول ہو، گلے ملو۔ یہ ہے جب یہ فاصلہ، اس کو کہتے ہیں عربی میں کوسین، یہ ہے کوسین۔ دو کمان، یہ بھی کمان ہے وہ بھی کمان جب ملتی ہے، میں نے کہا اللہ اس چیز سے پاک، مگر اللہ نے بتایا تم کوسین پہ فاصلے ماپتے رہو، او ادنا، حبیب تو اور قریب ہو جا۔ وہ قرب کیا تھا اس کا اللہ نے بیان ہی نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا آنا، اب یہ جو اللہ نے فرمایا نا ثم دنا فتدلا، بس ان دو لفظوں کا معنی سمجھ لیں۔ دنا کا معنی ہوتا ہے وہ قریب ہوا، فتدلا کا معنی وہ قریب ہوا، دونوں لفظوں کا معنی ایک ہے۔ دنا کا فاعل ہے میرے آقا، تدلا کا فاعل ہے خدا۔ دنا میں قرب مصطفیٰ، فتدلا میں قرب خدا، ادھر سے مصطفیٰ بڑھ رہے ہیں، ادھر سے خدا بڑھ رہا ہے۔ اب عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ کثرت الحروف تدل علی کثرت المعنی اور قلت الحروف تدل علی قلت المعنی۔ اس کا معنی یہ ہے عربی میں اگر حرف تھوڑے ہوں تو معنی تھوڑا مراد لیا جاتا ہے، حرف زیادہ ہوں تو معنی زیادہ مراد لیا جاتا ہے۔ عربی کا یہ قاعدہ ہے۔ دنا کے حرف ہیں 3، تدلا کے حرف ہیں 4، دنا میں ہے قرب مصطفیٰ، تدلا میں قرب خدا، تو جو ہے یہ نہیں۔ ثم دنا، حبیب تھوڑا قریب ہوا، فتدلا، رب زیادہ قریب ہوا، تو جو زیادہ قریب آتا ہے وہی استقبال کے لیے آتا ہے۔ حبیب ٹھہر، اب تیرا رب تیرے قریب آ رہا ہے، اور اللہ کا درود یہ ہے اپنے مصطفیٰ کو اپنے قریب کرتا جا رہا ہے۔ اس کا درود یہ ہے جو جو زمانہ گزر رہا ہے حبیب کو اور قریب کرتا جا رہا ہے۔ اب اتنا درود کا عمل ہو چکا ہے، کیا وہ دوری رہ گئی ہوگی؟ دوری تو کوئی نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اور تم ذات خدا سے جدا ہو نہ خدا ہو۔ یا رسول اللہ تم ذات خدا سے جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو۔ بس ایک ہی فرق ہے، نبی کو خدا نہ کہو، باقی سب اس کا ہو۔ تو دو عمل ہر حال میں قبول ہیں، ایک میلاد مصطفیٰ اور ایک درود مصطفیٰ، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے گھروں پہ رحمت بھی آئے گی، آپ کے بچوں پہ کرم بھی ہوگا، آپ کی نسلوں کا ایمان بھی بچے گا، اور آپ کا سینہ بھی منور ہوگا۔ میں وقت کی قلت کے پیش نظر دعوت دوں گا قبلہ قاری بشیر صاحب کو کہ آپ مختصر حاضری